تھے جن کے پاس مال و دولت موجود تھا، لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں جو بالکل معاشرے کی کمزور آدمی ہیں، جن کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے جب ہم معاشرے کے نکل کر کے یعنی گھرانوں سے نکل کر کے آپ کی مجلس کے اندر آئے، اگر آپ ہمیں پیغام سنانا چاہتے ہیں، اگر ایک پیغام آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھانا پڑے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم دنیا کا کمزور ترین انسان سمجھ رہے ہو اور دنیا کا گھٹیا انسان سمجھ رہے ہو، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان کا کیا مقام ہے، ان کا مقام صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ کہہ دیا وما انا بطارد المؤمنین، کہ میں مؤمنین کو اپنے بات سے الگ نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک ایمان والے کی قدر اللہ رب العزت کے یہاں اتنی زیادہ تھی، لیکن ہمارے نزدیک آج ایمان والے کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ آج ایمان والے خود اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے نام سے اسلامی شان کیوں جھلکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اشکال کیے ہیں، جب آپ علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہاں کے کفار و مشرکین نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ابو طالب سے یہ کہا تھا، آپ علیہ السلام کی جو چچا ہیں، ان سے لوگوں نے آ کر کے یہ کہا، اس وقت کی جو سردار ہوا کرتے تھے کہ اگر محمد ہمیں کوئی پیغام سنانا چاہتے ہیں تو ان کے جو صحابہ ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کے جو کمزور غلام ضعیف کمزور آدمی ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھانا پڑے گا۔ ان کو یعنی محمد سے کہہ دیجئے کہ ان تمام لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیے، صرف ہماری مجلس میں سردار لوگ بیٹھیں گے، سرداروں کے علاوہ ہماری مجلس میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب علیہ السلام کیونکہ ایمان کے بڑے حریص تھے، اب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ایسا نہ رہے، غیر مسلم کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے، ہر ایک انسان کے پاس اسلام پہنچ جانا چاہیے۔ اب علیہ السلام کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے دنیا کا کوئی انسان اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا چاہیے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ ہر انسان کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے، وہ جس وقت دنیا سے جا رہا ہو گویا کہ وہ مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہو۔ یعنی آپ علیہ السلام کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی تمنا کی بنا پر دل کے اندر یہ خیال آیا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ بھی یہی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام لوگ اپنے گھر کے آدمی ہیں، اگر مجلس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسلام لے کر کے آ جاتے ہیں، تو اسلام کو بڑی طاقت اور قوت حاصل ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے تھی کہ ہاں اگر یہ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کفار مشرکین نے جو ان کے سردار تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اس کو تحریری شکل میں دیجیے، یعنی ایک پرچے پر لکھ کر آپ ہمیں یہ دے دیجیے کہ جس وقت سردار لوگ آپ کے درمیان آ کر کے بیٹھیں گے اس وقت بھی کوئی ضعیف کمزور غلام آدمی ہماری مجلس میں شریک نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام لکھوانے کے لیے تیار تھی کہ لکھوا کر کے لوگوں کو تھما دیا جائے، کفار و مشرکین کو ایک پرچہ دے دیا جائے کہ جس وقت تم آؤ گے میری مجلس کے اندر کوئی ضعیف کمزور آدمی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دیا کہ جاؤ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ نے فوراً آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روانہ کر کے یہ فرما دیا کہ جن لوگوں کو تم اپنے سے جدا کر رہے ہو تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کو تم یہاں سے اٹھا سکو، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا ما علیک من حسابہم، کہ ہاں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کفار و
مشرکین کے ایمان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کے اندر کیوں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ان سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس لیے آپ کو کیا پریشانی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے اٹھا دیتے ہیں، چاہے وہ کمزور ہو، غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، اگر ایسے ایمان والوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیتے ہیں، اللہ نے آسمان سے اعلان کر کے فرما دیا کہ تم بھی بے انصاف لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ تھا آپ علیہ السلام کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایمان والے کی قدر و منزلت۔ تو اللہ نے صاف کر دیا ہے کہ دولت کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جس کو اللہ نے مال دے دیا ہے، جس کو اللہ نے گاؤں کا پردھان بنا دیا ہے، یہ کسی کا MLA بنا دیا ہے، تو وہ سمجھنے لگے کہ ہاں مجھے آخرت میں بھی یہی مقام ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف طور پر قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اللہ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج لعباده من الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں لوگوں کو مل رہی ہیں وہ سب کی سب، چاہے وہ غیر مسلموں کے پاس آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کے پاس کتنا مال و دولت موجود ہے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے اسی کا صفایا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اسی کے، یعنی آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کو تو اللہ نے بے شمار دولت دے رکھی ہے، بے شمار دولت ان کو دے رکھی ہے، اور بہترین بنگلے بھی ان کے پاس موجود ہیں، اچھی خاصی گاڑی کے اندر وہ گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ ہاں دنیا کے اندر اللہ کا دسترخوان سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب اس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یعنی قیامت قائم ہوگی پھر اللہ نے اعلان کر دیا خالصۃ یوم القیامہ کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہوگی، کفار و مشرکین کو ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری دولتیں پھر کس کو ملے گی؟ صرف ایمان والے کو ملے گی۔ تو اللہ کے یہاں ایک ایمان والے کی قدر و منزلت